ہٹا نہیں سکتا بندہ. اللہ بڑے بہادر تھے, بڑی بہادری تھی, اللہ نے بہت بہادری تھی. اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے, مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے. سبحان اللہ. اکھاڑا پھینکا. بہادری ان کا اپنا انداز تھا. اتنے بہادر تھے کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچھا نہیں کاٹتے تھے, وہ برابر کاٹتے. اللہ اس میں بھی مولا علی حیدر. بہرحال تو مصروف رہے, اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا. ایک ہفتہ گزرا, اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے. تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے, تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں. کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے, 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے. سبحان اللہ. جواب دیکھیں ذرا, اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے. بے شک. جس کا بابا جانوروں کو بے مثال بنا دے, واہ. قصوہ اور یافور جہاں پہنچ کر مؤدب ہو جائے, بے شک. اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی ہوگی. جس کی نگاہ انسان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے, وہ نبی کا بدعہ, رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا, کیا شان کا مالک ہو. حضور کسی کو ایک بار گود میں لے لیں وہ بے مثال ہو جائیں. حضور جس کو روز رات و دن ہاتھوں میں لے کر کے اپنے سینے سے لگائیں, اپنی زبان چسائیں, خود ان کو بوسے بھی دیں, ان کو چومے بھی اور سونگھے بھی, اس سیدہ کی شان کو کون بیان کرے, کتنا بیان کرے. لیکن جواب کیا خوبصورت ہے. آج کل تو عورتیں ناشکری, گھر میں یہ نہیں وہ نہیں, جب سے شادی ہوئی ہے میں کبھی خوش نہیں ہوں, یہ ہے وہ. ناشکرا پن مت کرو, یہ جہنم کی نشانی اور جہنمی ہونے کی نشانی ہے. سیکھو, دین سیکھو. 7 دن سے اگر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, وہ عورت کیسا ماں بھارت مچائے گی گھر میں. لیکن یہ سیدہ کی شان ہے. شوہر 7 دن کے بعد پوچھتا ہے, تو کہا 7 دن سے گھر میں اللہ کی رحمت ہے. سمجھ گئے کچھ نہیں ہے, یعنی اللہ کی رحمت ہے. رحمتیں بس اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. اچھا شہزادوں کا کیا؟ کا روزانہ بہلاتی تھی اور پانی پلا کر کے سلاتی. کربلا میں بھوک اسی لیے ڈگمگا نہ سکی کہ وہ پہلا اتفاق نہیں تھا بھوکے اور پیاسے رہنے کا, بچپنے سے تربیت ہو رہی تھی. بے شک. بے آپ شک. کیا سمجھتے ہیں رمضان شریف میں پہلا دوسرا روزہ لوگوں کو بھاری اس لیے پڑتا ہے کہ عادت نہیں ہوتی نا. جس کو عادت ہو اس کو بھوک اور پیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہاں, اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, لوگ کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ اور علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں لرزے. میں نے کہا جو اپنے باپ علی کی شہادت دیکھ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیسے ہل جاتا. اس لیے کہ جس کو باپ کی شہادت نہ ہلا سکی اسے بیٹے کی شہادت کیسے ہلا سکتی. بے شک. یہ مزاج دیا گیا. بہرحال تو بچوں کو بہلاتی رہی, سلاتی رہی, پانی پلا کر 7 دن ہوئے. اچھا اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ, سن لیں یہ گھر ہے ان کا, اب تو رات بھی بہت ہو گئی ہے سیدہ, اب تو ایک کام کرتا ہوں, میں باہر جاتا ہوں, دعا کرو کچھ کام مل جائے تاکہ میں کم سے کم 2 درہم کما سکوں. مولا علی مانگنے نہیں جا رہے, قرضہ مانگ لو, اس سے لے لو, اس سے نہیں 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 نہیں. وہاں بھی ہے کہ چلو میں ذرا دیکھتا ہوں کچھ کام دھام کر لیتا ہوں. باہر نکلے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اپنا مال اتار رہے ہیں. مولا علی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے کہ میں تمہارا سامان اتار دوں, کتنا دو گے اس کے بدلے میں؟ کہا کہ اگر اے جوان, وہ پہچان نہیں سکے, اے جوان اگر تو نے ہمارا سامان اتار دیا ہم تجھے 2 درہم دیں گے. اچھا ٹھیک ہے.
फटाफट सामान उतार दिया, उसमें घंटों बीत गए, इतना सामान उतारा। 2 दिरहम उन्होंने दिया, 1 दिरहम का किसी के दरवाजे पर गए, दस्तक दी, और 1 दिरहम का आपने सामान खरीदा, आटा वाटा जो भी था, और 1 दिरहम अलग से रख लिया ताकि एक सुबह किसी फकीर को सदका करेंगे। 2 कमाया, उसमें से भी एक सदका करना है, और 1 लिया, लाए। उतने टाइम में सैयदा ने चूल्हा जलाया। सैयदा जब चूल्हे में फूंकती थी ना, तो चूल्हे का गर्द व गुबार सर पर और चेहरे पर आता था। और औरतें जानती हैं कि जब चूल्हे में फूंको तो वापस जर्रात आते हैं। ये सैयदा का घर था। फूंक रही है, जला रही है। रोटी बनाई तो रोटी कितनी बनी? 3 रोटी बनी। उसमें जितना आटा आया था 1 दिरहम में 3 रोटी बनी। 1 रोटी मौला अली को रख दी, 1 रोटी के 2 टुकड़े करके दोनों शहजादों को रख दिया, और 1 रोटी अपनी कनीज को दे दिया। 1 रोटी कनीज को दे दिया। और जब मौलाए कायनात खा चुके, फरमाया कि तुमने खाया? कहा कि 3 ही रोटियां बनी थी ना, 1 आपको दे दी, 1 में से 2 टुकड़े करके शहजादों को खिला दिया, और कनीज का भी हक था उसको, तो आप, मैंने पानी पी करके मैंने सब्र कर लिया। अल्लाह। 8वां दिन, 8वां सीरियल देखकर जिंदगी गुजारोगी तो तलाक की नौबत आएगी, और सैयदा को देखकर जिंदगी गुजारोगी तो तुम्हारा घर जन्नत निशान बन जाएगा। बेशक। सैयदा पाक, दुपट्टा इतना फटा, इसी पे बात आगे चली थी, बात को पूरी करते हैं। दुपट्टा इतना फटा कि पहनने के काबिल न रहा, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा फट गया है, ये पहनने के काबिल नहीं रहा है। कहा कि हाँ मैं भी महसूस करती हूँ। तो कहा तुम्हारे अब्बा जी से तलब कर लो, वो तो सबको अता करते हैं। सैयदा ने क्या कहा पता है? हया आती है ना अब्बू से मांगने के लिए। सारा जहान जिससे मांगता है, कहते हैं हयात चलो हम चलकर तुम्हारी सिफारिश करते हैं। गई हैं, जाने का क्या था, बाजू में ही घर, अभी भी बाजू में ही है। मस्जिद नबी में 2 ही हुजरे बचे हुए, बाकी सब खत्म हो गए। एक तो सैयदा का हुजरा है और एक तो सैयदा आयशा का। दोनों हुजरे, अभी भी 2 हुजरे मौजूद हैं। जो हम ताला देखते हैं, जहां दरवाजा हुजूर के, हुजूर अलैहिस्सलाम के मजार में जाने का जो दरवाजा है, जो दरवाजा है सैयदा के हुजरे में लगा है। यानी अभी भी हुजूर बता रहे हैं कि जाहिर में भी मेरे पास आना हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इस आलम जाहिर में भी अगर मेरे घर में आना हो तो सैयदा के यहां से हो कर क्या, यानी अब भी कोई मुनकिर, गुस्ताख रसूल, बिदती, कैसा ही सड़े हुए अकीदे वाला, अगर हुकूमत से इजाजत लेकर हुजूर के हुजरे तक जाना चाहें तो हुजूर के हुजरे तक जाने के लिए दरवाजे सैयदा से गुजरना उसके लिए जरूरी है। यानी बताया जा रहा है, अरे जब जाहिर में सैयदा के दर के बगैर मेरे घर में नहीं आ सकता, तो हकीकत में आले रसूल का दामन छोड़कर रसूल तक कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए तो सरकार नज़मी ने भी कहा था, मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तुफैल। गौर करें, सैयदा फिर सैयदा है, सैयदा फिर सैयदा है। हुजूर के पास आने के बाद मौला ने कहा, आका फातिमा ज़हरा का दुपट्टा इतना फट गया है कि पहनने के काबिल नहीं। आका ने फरमाया, अभी हुजूर का अंदाज दे, अभी बद्र व ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं अपनी बेटी को कुछ कैसे दे दूं। अलबत्ता इस वक्त मैं फातिमा ज़हरा को, चूंकि बज़ाहिर इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये ऊंट का चमड़ा ले जाओ और इसी चमड़े पर फातिमा के दुपट्टे में पेवन लगा लो। 16 टुकड़े कपड़े के थे और 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का था, और वो ऊंट का चमड़े का जो पेवन था वो बिल्कुल सर पे आता था। जब वो पेवन लगा करके ओढ़ा है दुपट्टा, हुजूर आ गए। बहरहाल बाप तो फिर बाप ही होता है। वाह।
باپ کتنا بھی سخت دل ہو بیٹی سے پیار کرتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے. جس کا بابا رحمت للعالمین ہو، ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے جو رحمت بنا کر بھیجا، وہ بیٹی پہ کتنا مہربان ہوگا. جس نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت بتائی اور بچائی ہو، وہ اپنی شہزادی پہ کتنے مہربان ہو. جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا کہ دوپٹے میں 17واں پیون چمڑے کا ہے، اونٹ کے چمڑے کا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے اور رو پڑے. حضور کو دیکھ کر کے مولا علی بھی روئے، مولا علی کو دیکھ کے سیدہ بھی روئی. تو سرکار نے ہمیں رونا نہیں. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے کہنا، آج جو زنا بڑھ رہا ہے، زنا اور بدکاری، بے پردگی، اس میں مہن کردار ادا کر رہی ہے. عورتیں پردے میں رہیں اور مرد اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کریں. تو پہلی وجہ وہ کفن چور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قبر میں جو منہ پھرا ہوا ہے سور اور بندر کی طرح ہے، اس کی پہلی وجہ تھی یا تو وہ شراب پیتا تھا یا تو زنا کرتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جی نہ بھرا، ڈرا تو تھا لیکن میں نے سوچا چلو بھائی کچھ کمانا تو ہے، تو دوسری قبر کھودی. جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دوسری قبر میں ایک اور بھیانک منظر دیکھا کہ میت سور کی طرح ہے اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا، میں تو وہاں حال یہ تھا کہ اس سے بھیانک منظر، سور کی شکل میت کی، اور وہ بھی زنجیروں کے اندر، جہنم کی آگ کی توق اور اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو جب میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، سنتا جا. یہ بھی دو گناہ کرتا تھا. ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام روزی کماتا تھا، اس لیے اس کا یہ حال کیا. جھوٹی قسم، جھوٹی قسم. آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں. آج قسم کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کے لیے. جھوٹی قسم. تو میں یہ جھوٹی قسم کھاتا تھا. اور یوں بھی سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک جان، عزت اور مال پہ بننا ہے. مت کھاؤ قسمیں، کیونکہ جو بات بات پہ قسم کھائے اللہ اس کی روزی میں گھٹوتی لاتا ہے، اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے اور پھر دوسرا گناہ حرام کمائے. آج حرام، سود، جوا، شراب کے دھندے، جوے کے دھندے، نشے بیچنے کے دھندے مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا بے غیرتی کی لعنت ہے. ایم ڈی مسلمان بیچ رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان، سود مسلمان. جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کا دھندا کر. نشہ بیچ، میں نشہ بیچنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا تم نشہ بیچتے وقت اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو؟ نشہ نہیں بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو. موت. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، مال ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں دیکھ لو دنیا کا انجام. ارے حلال کمانے والے اپنی قبر میں کیا لے گئے جو ہم حرام کما کر اپنی قبر میں لے جائیں گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. ارے خود کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا. دفن بھی ہوں گے تو قبرستان میں ہو. کون سے نشے میں ہو، اس گھمنڈ میں ہو. قارون کا خزانہ اس کے ساتھ گیا، نمرود کی دولت اس کے ساتھ گئی، فرعون کی دولت اس کے ساتھ گئی، بخت نصر کی دولت اس کے ساتھ گئی. ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے حرام سے بچو، حرام روزی سے بچو، حلال کی طرف آؤ. اور حرام کھلاؤ گے اپنے بچوں کو. جب حرام کھانے والے بچے جوان ہوں گے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کریں گے. آج اگر ہمارے بچے ہمارے باغی ہو رہے ہیں، وجہ ہم نے ان کو حلال کتنا کھلایا، کتنا حلال کھلایا. جو حرام سے خون بنے گا اور گوشت بنے گا وہ باغی ہی بنائے گا.
آج لوگ میں اتنی بڑی اسکول میں ڈال رہا ہوں اپنے بچے کو کہ میرا بچہ اچھا بنے. بھائیو اچھے اسکول سے بچہ اچھا بننے میں صرف 5% بس 95% حلال غذا. آج غذا حرام ہے. اس لیے دیکھ لو بچے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں, ٹیچر بن جا رہے ہیں, انجینئر, ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. اب ماں باپ بڑھاپے میں رو رہے ہیں, کیوں؟ کھلایا کیا؟ یہ بتاؤ, کیا کما کے کھلایا؟ اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, توجہ کرنا. حلال کیا اپنا اثر ہے. ایک بزرگ تھے, نام نہیں لوں گا اب ان کا, نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا. بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ. ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے, پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے. ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا